من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بچوں، آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے نعت ختم کی، اس کے ہم نے اس میں پڑھا نعت کسے کہتے ہیں، نعت کے لفظی معنی کیا ہیں، رسا جاودانی کے حالات زندگی اور اس کی شاعرانہ خصوصیات پر بھی ہم نے روشنی ڈالی، اور ہم نے نعت جو ایک پوری نعت تھی اس کے تمام اشعار کی ہم نے تشریح بھی مکمل کر لی۔ ہاں بچوں، آج ہم اسی نعت کے سوالات حل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے؟ اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں امن اور پیار کا پیغام لے کر آئے۔ اس عظیم پیغام سے اس دنیا کی حالت بدل گئی۔ ہاں گۄڈنیُک سوال چھُ وَنان بچو یہ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کُس پیغام ہٮ۪تھ آیہِ اَسہِ نِش؟ دَپان جواب چھُس وَنان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ ہسا یہِ تِمو یَتھ دُنیاہَس منٛز تشریٖف اوٚن، ییٚلہِ ہسا تِم تولد سپدے تہٕ تِم ہسا آیہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز امن تہٕ بٲے چارُک تہٕ محبتُک پیغام ہٮ۪تھ ہسا آیہِ تِم۔ یہِ ہسا اوس اَمہِ عظیٖم پیغام سۭتۍ ہسا گٔے ییٚمہِ دُنہِچ حالتٕے ہسا بدلے۔ دوٚیِم سوال چھُ وَنان یہِ مُصدس سے کیا مراد ہے؟ دَپان تُہۍ سا مُصدس کیا گوٚو؟ مُصدسُک جواب چھُ دَپان چھ مصروں پر مشتمل بند کو مصدس کہتے ہیں۔ اس نظم کو بھی مصدس کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، جیسے حالی کی لکھی ہوئی مشہور نظم مدجزر اسلام کو مصدس حالی بھی کہتے ہیں۔ دَپان چھِ مُصدس ہسا چھِ وَنان یَتھ ہسا یُس ہسا شٮ۪ن مصرن پٮ۪ٹھ مشتمل یُس بنٛد آسہِ، أکِس بنٛدس منٛز دَپان اگر نعت کِس أکِس بنٛدس منٛز 6 مصرٕ آسن تَتھ ہسا چھِ وَنان أسۍ یہِ ہسا گوٚو مُصدس، یعنی کہ 6 مصروں والی بند کو ہم مُصدس کہتے ہیں۔ دَپان یَتھ نظمس تہِ ہسا چھِ وَنان أسۍ مُصدسٕے، کیازِ امیُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بنٛد ہسا چھُ 6 مصرن ہُنٛد۔ تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ ہسا چھِ دَپان یِتھ پٲٹھۍ ہسا حالین اکھ مشہوٗر نظم لیچھمٕژ یَتھ ناو چھُ مدجزر اسلام، تَتھ ہسا چھِ وَنان مُصدسِ حالی۔ تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ وَنان یہِ بیٛاکھ ترٛیٚیِم سوال چھُ وَنان یہِ رسا جاودانی کی اس نعت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ رسا جاودانی سٕنٛزِ نظمہِ ہُنٛد خُلاصہٕ لیکھِو سا تُہۍ پنٛنٮ۪ن لفظن منٛز۔ اَتھ لیکھو أسۍ خُلاصہٕ پٲٹھۍ جواب دَپان اس نعت میں رسا جاودانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے غم زدہ انسانوں کو ایسا غمخوار مل گیا جو نہ صرف ان کے غموں میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں بلکہ ان کے غم دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی تخلیقات انجام دی ہے ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اس دنیا میں سارے نبیوں کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں بھی بہت عمدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کر رہی تھی۔ انسانوں کی آنکھیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ترس رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس دنیا پر رحمت کے بادل نازل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس دنیا میں نہ صرف انسانوں نے اپنے عظیم مقام کو پہچانا بلکہ انسانیت کو بھی اپنا کھویا ہوا وقار حاصل ہو پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس
کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر رحمت بن کر سایہ فرما رہے ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدم اس سرزمین پر پڑے ہیں تب سے اس سرزمین کا مرتبہ آسمان سے بھی بلند ہو گیا ہے۔ اس زمین کو یہ عظمت اور سر بلندی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت عطا ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا جس میں امن اور پیار محبت کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا پیغام ہے جس میں سب انسانوں کے خیر اور بلائی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم پیغام ہر انسان کے دل میں اپنی جگہ قائم کر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسان اور کرم ہیں جن کے بوجھ تلے یہ دنیا دبی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ دنیا اور اس دنیا میں رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو کبھی چکا نہیں پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور رحمت کا سایہ نہ صرف مسلمانوں پر ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں اور رحمت کے سائے سے غیر مسلم بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اعلیٰ ہے۔ یہ ایسا عظیم کردار ہے جو دلوں میں گھر کرتا ہے۔ اس عظیم کردار والا سارے عالم کے دل میں کیوں کر نہیں سما سکتا ہے۔ انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طبیعت عطا فرمائی ہے جس میں رنجش نام کی چیز بالکل موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سب سے اعلیٰ ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبا دیتی ہے، اور یہ ایسی شان اقدس ہے جس کی ساری دنیا شیدائی ہے۔ ہاں بچوں، یہ تھی رسا جاودانی کی نعت کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو موضوع نعت تھا اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ کل میں اور ایک اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔